ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. کوئی قانون چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ رول آف بزنس ہو, چاہے وہ آرڈیننس ہو, چاہے وہ ججمنٹ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی ایسا آئینی ترمیم ہو جو آئین سے متصادم ہو, اور یہ ساری چیزیں آئین سے بڑھ کر نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے سب سے مقدم آئین ہے, یہ سارے قانون اس کے نیچے ہیں ایک طرف. اب آتے ہیں, ہم فیصلوں پہ آ رہے ہیں, ہم نہ کورٹ پہ آ رہے ہیں نہ ججز پہ آ رہے ہیں, فیصلے پہ بات کرنے کا ہمیں اختیار ہے. جو آج جو فیصلہ ہوا ہے, اگر تھوڑا سا اس فیصلے کو سے پہلے کے حالات دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ 137 کے تحت جو آئین 130 کا 7 گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے یا وہ اس پر پابند ہوتا ہے کہ یہاں پر میجورٹی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کی میجورٹی اب نہیں رہی, تو وہ اعتماد کا ووٹ کے لیے اس سے کہہ سکتا ہے. یہ ایک آئین ہے. دوسرا جو ایکٹ ہوا ہے, ایک تو یہ ایکٹ ہوا کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ آپ اسمبلی کے فلاں دن اجلاس بلایا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. یہ وہ کہتا ہے کہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے, جو کہ آئین کا آرٹیکل 130 کا 7 کہتا ہے. جب پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور وہ وقت گزر گیا, تو پھر گورنر نے دوسرا ایکشن کیا, اور وہ دوسرا ایکشن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب پہلے والا جو ان کا حکم تھا وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. یہ جو نوٹیفائی کیا ہے یہ بھی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے پٹیشن داخل کی عدالت میں کہ یہ دونوں ایکٹ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. تو اب پوری قوم کو, پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو جو اتحادی ہیں پرویز الہی, یا مرکزی حکومت کو یا گورنر کو, اب عدالت سے کیا چاہیے کہ کیا گورنر کا ایکٹ غیر آئینی غیر قانونی ہے پہلا. دوسرا, اگر وہی ایکٹ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو سیکنڈ تو آلریڈی ہو گیا, اور اگر پہلا ایکٹ آئینی ہے تو پھر دوسرا ایکٹ غیر قانونی ہوگا یا آئینی ہوگا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. تو یہ صورتحال پہ فیصلہ کیا آیا؟ اب فیصلہ یہ ہے کہ آپ پرویز الہی سے گارنٹی لیں. ان کے وکیل کو کہا گیا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو ہم آپ کو بحال کر دیں گے. یعنی اس نوٹیفیکیشن کو, جو نوٹیفیکیشن گورنر نے جاری کیا, ہم اس کو ختم کر دیں گے, معطل کر دیں گے, جو بھی کر دیں گے آپ, لیکن اس سے پہلے آپ یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے. ہمیں یہ بتائیں. یہاں پر ایک سوال میرا ہے معزز اس فیصلے کے بعد کہ قانون اور آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں گارنٹی اس بنیاد پہ لیں گی؟ یہاں تو کلیئر کٹ ہے, یا تو غیر آئینی ایکٹ ہے یا آئینی ایکٹ ہے. ٹھیک, اب آپ دیکھیے ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا جناب ججز سے کہ سر آپ اپنے فیصلے میں تحریر کر دیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بات سامنے آئی, اور وہ بات یہ تھی کہ عدالت نے, جو معزز عدالت ہے, اس نے کہا کہ ہم یہ فیصلے میں صادر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے آئینی کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو اگر وزیر اعلیٰ کا استحقاق پہ کورٹ آرڈر جاری نہیں کر سکتی تو پھر گورنر کے استحقاق پر کورٹ کیسے
آرڈر جاری کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی وزیر اعلیٰ سے کو ڈکٹیٹ کر کے اس سے آپ یہ گارنٹی لیں کہ آپ جو ہیں وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, جو اس کا آئینی حق ہے. اگر وہ بحال ہوتا ہے تو اس کا آئینی حق ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے. تو یہاں کیا ہم یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ آئینی اور قانونی فیصلے اس طرح آئیں گے, یا یہ پنچایتی فیصلے ہیں کہ پنچایت ہے کہ آپ لوگ اس طرح کر لیں اور اس طرح کر لیں اور یہ کر لیں. گزشتہ چند دنوں میں, چند سالوں میں نہیں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں ہم نے پاکستان کی عدالت کو عدالتی فیصلے کے لحاظ سے کم دیکھ رہے ہیں, پنچایت کمیٹی کے فیصلے کے لحاظ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس 3 گیسٹ ہیں, آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. علی محمد خان صاحب ایک وکیل بھی ہیں, سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں, رہنما تحریک انصاف ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے قادر خان مندوخیل ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور یہ بھی وکیل ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایز اے طالب علم میں نے جو سوال اٹھایا ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں. مفتی کفایت اللہ وکیل ہے یا نہیں ہے؟ مفتی ضرور ہیں. رہنما JUI ہیں, ان کا بھی شکریہ, انہوں نے جوائن کیا ہے. ہمارا آج کا سوال جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ کیا عدالت کا یہ فیصلہ پنچایتی فیصلہ ہے یا آئینی اور قانونی فیصلہ ہے, کہاں پر سکم ہے؟ علی محمد خان سے شروع کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب جی جواب دیجئے سر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے تمام مہمانوں کو بھی خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو سخت الفاظ میں مذمت جو آج اسلام آباد میں جو خودکش حملہ یا جو دہشت گرد حملہ ہوا اور شہادت بھی ہوئی ہمارے ایک پولیس کے افسر کی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے ملک اور ہمارے اسلام آباد پورے ملک خیبر سے لے کے کراچی تک سب کی اللہ حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آج کا جو فیصلہ ہے فی الحال تو معاملہ بہتری کی طرف چل پڑا ہے, کیونکہ کل رات جو گورنر صاحب نے پرانی شراب نئی بوتل میں ڈالی 58(2)B جو کسی زمانے میں جمہوریت کے سر پہ ایک بلا کی طرح لٹکتی تھی, کافی عرصے سے وہ ایک سائڈ پہ تھی, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا جو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں تھا اور شب خون مارا گیا, تو وہ عارضی طور پہ تو وہ سارا کچھ معطل ہے. ان کا فیصلہ یا ان کی نوٹیفیکیشن تو معطل ختم کر دی گئی ہے, لیکن بہرحال جو کل اختیار ہوتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس وہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے اس انڈرٹیکنگ کے بعد. حالانکہ ایز اے لائر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ یا اس کو یوز کرتے ہیں یا یوز نہیں کرتے, اس کو ڈیناؤنس نہیں کر سکتے. لیکن عدالت میں خود تو نہیں تھا, ظاہر ہے میں تو اپنے حلقے مردان میں تھا, ابھی میں اسلام آباد پہنچا ہوں, تو لاہور میں کیا سچویشن تھی مجھے علم نہیں ہے, لیکن وکلا نے ہماری لیڈرشپ سے خاص کر پرویز الہی صاحب سے ایک رابطہ کیا ہوگا اور کیا, ظاہر ہے اس کے بعد ہی انہوں نے وہاں پہ انڈرٹیکنگ دی. عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ اور عدالت کے سامنے ہم سب نے سر تسلیم ہم کرنا ہوتا ہے, اس لیے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حالانکہ جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ فواد چوہدری صاحب نے پیش بھی کیا کہ ہم اس انڈرٹیکنگ وغیرہ سے ایگری نہیں تھے, لیکن عدالت کا ایک حکم تھا یا ادھر سے ایک ڈائریکشن آئی جس کے سامنے سب کو پھر سر تسلیم خم کرنا پڑا. تو ابھی یہ اگلی پیشی تک معاملہ لٹکا ہے, لیکن مونس الہی صاحب کی طرف سے اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے آج بھی وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی امانت ہے, اور جیسے ہی وہ ایز اے وزیر اعلیٰ پرفارم کریں گے اس معاملے سے نکل کے. علی محمد صاحب علی محمد صاحب آپ نے وہ کہانی تو کر دی, میں تو آپ سے ایز اے ایکسپرٹ PTI کا اور قانونی طور پر ہم بھی بسط سلام کرتے ہیں اپنی عدالتوں کو, ججز کو, محترم ججز کو, لیکن فیصلے پہ تو اختیار ہے نا. ہمیں تو صرف یہ بتائیے کہ کیا وزیر اعلیٰ کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے؟ کیا گورنر کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے اکثریت کا ووٹ مانگے؟
کیا اگر اکثریت کا ووٹ وزیر اعلیٰ نہ لے تو گورنر کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، یا تو ہے یا نہیں ہے. تو عدالتوں نے تو وہ نہیں کیا. عدالتوں نے تو قانون اور آئین کی لحاظ سے یا تو کہہ دیں کہ جناب گورنر صاحب کا فیصلہ یا نوٹیفیکیشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، از اوکے. یا کہہ دیں وزیر اعلیٰ نے جو پٹیشن داخل کی ہے وہ غلط ہے، ان کا استحقاق ہے، بات ختم. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں اصل میں معاملہ جو خراب ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ معاملہ خراب تب ہوتا ہے جب سیاسی پلیئرز اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے اور وہ پھر عدالتوں میں مسئلے جو ہے وہ جاتے ہیں. سیاسی مسائل جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پھر ظاہر ہے اب آپ اپنا اختیار کہیں اور دیتے ہیں، اور یہی کل رات گورنر صاحب نے کیا. ان کو اچھی طرح اس کا علم تھا کہ انہی کی جماعت کے جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے مشورے سے عدم اعتماد وہ پیش کر چکے تھے. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایک نہیں دو طرف سے اسمبلی پہ یا وزیر اعلیٰ پہ یا پنجاب کی جو ہماری ایک جمہوری اکائی ہے اس پہ حملہ، ایک سیاسی حملہ کیا. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سیاسی حملہ کرنے کی جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا پھر انجام عدالت میں ہی ہوگا؟ اور ہم تو چلیں آپ ہم پہ الزام لگائیں کہ ہم تو حکومتوں میں نئے ہیں، ان کے تو 4-5 دہائیاں گزر چکی ہیں. تو ان کو یہ سمجھ آخر کیا 100 سال بعد آئے گی کہ اس طرح سے نہیں ہوتا، ایک سیاسی حکومت پہ اس طرح سے شب خون نہیں مارا جاتا. اور اگر عمران خان صاحب نے ان کو یہ 6 دن کا وقت نہ دیا ہوتا تو یہ تو اسی رات کر دینا تھا خان صاحب نے، لیکن انہوں نے 6 دن کا وقت دیا کہ یہ لوگ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، کیونکہ اصل میں تو اسمبلیوں کا توڑنا مقصد نہیں تھا، اصل تو جنرل الیکشن ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ایک پریشر ڈالا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ چاہے 100 سال بھی مزید سیاست کرے لیکن ان میں وہ سیاسی پختگی آ نہیں سکتی کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں اور نئے الیکشن کی طرف قوم کو لے جا سکیں. ٹھیک ہے. علی محمد صاحب کی پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا، میں عوام سے کہہ رہا ہوں اور میرے جو مہمان ہیں وہ بھی ہیں. جو میں نے لیگل سوال اٹھایا تھا اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا، مجھے نہیں ملا، میں پوری طرح کہہ سکتا ہوں. میں اب آتا ہوں مندوخیل صاحب کی طرف. مندوخیل صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ آئینی اور قانونی ہے یا پنچایتی فیصلہ ہے؟ یہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں درخواست کروں گا علی محمد خان صاحب سے کہ وہ درود شریف سے گفتگو شروع کرتا ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. تو پہلے جملے میں درود شریف پڑھا، دوسرے جملے میں نئی شراب پرانی بوتل نئی بوتل، اس کو تھوڑا پریس کرنا چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں علی محمد خان صاحب سے کہ یہ میچ نہیں کرتے ہیں دونوں گفتگو جو ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے خود گفتگو میں فرمایا کہ ویسے آپ کا دل کر رہا ہوگا پینے پلانے کو، میں تو محاورہ دیا تھا، محاورہ پیش کیا تھا. یہ تو تیسرا اٹیک ہے بس سر، یہ تو بڑا پرسنل اٹیک ہو گیا. نہیں میں درخواست کروں کہ یہ دونوں چیزیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تو پھر پبلک یہ پوچھے گی کہ کیا قادر خان مندوخیل اس کے شوق رکھتے ہیں کیا؟ اچھا، اب علی محمد خان صاحب کو میں نے مشورہ دی ہے، وہ جو مرضی اس کا دل چاہے اٹیک کر لے، میں احترام کروں گا. سوال یہ کہ آپ نے آرٹیکل 130 سب سیکشن 1 کا حوالہ دیا ہے. کیا علی محمد خان صاحب اس بات سے ڈینائی کرتے کہ آئین کا پروویژن نہیں ہے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات میں یہ کروں کہ جو گورنر کا جو ایک سوچ تھی یا اس کو آئین نے جو اختیار دیا آرٹیکل 130 کے تحت کہ آپ عدم اعتماد لے لیں، وہ مطالبہ تو میرے خیال میں گورنر کو پورا ہو گیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اس میں کہا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے اور 11 تاریخ کو عدم اعتماد کا اعتماد کا ووٹ، ٹھیک ہے، اقدامات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ سے گورنر کی اس سیکشن کا تو حوالہ ہو گیا. اب جو نہیں ہے کون ہوں، مثلا میں سمجھوں فیصلے میں ہوں، آئین میں 130 کا 7 سب کلوز کہہ رہا ہے، پڑھیے سر میں پڑھ کے سنا دوں. تو تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ ایکٹ مجھے بتایا آپ کہ کیا غلط تھا، اور اگر غلط نہیں تھا تو پھر اس کے بعد جو ڈی نوٹیفائی کیا کہ انہوں نے نہیں لیا تھا نا، جب اجلاس بلایا گیا نہیں لیا تو اس نے ڈی نوٹیفائی کیا، وہ غلط تھا. یہ مجھے نہیں ملا نا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ نہیں ملا. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا دلائل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. علی محمد خان صاحب ایک سینئر وکیل ہیں، وہ تو بچ کے نکل گئے، پتہ نہیں پریکٹس تو کرتے نہیں ہے، ڈرتے کس بات سے. چلو جو بھی یہ ہے، ہمارے لیے محترم ہے.
جب کسی پانسی والے کیس میں مثال لوور کورٹ پانسی دیتا ہے, کرمنل ہے وہ, کرمنل کیس میں پانسی جس شخص کو پنشمنٹ کرتا ہے, اعلان کرتا ہے کورٹ, اور وہی کیس کا ملزم جو نا وہ اپیل کرتا ہے اس کا وکیل, اس میں ایک سیکشن ہے سیکشن 426 CRPC, اس کی درخواست لگائی جاتی ہے کہ جناب اس کو یہ سزا ہوا ہے, سزا کالعدم کیا جائے اور سزا مکمل ختم ہونے سے پہلے اس کو ضمانت دی جائے سیکشن 426 کے تحت. تو کورٹ اس کو ضمانت بھی دے دیتی ہے بعض اوقات میں. تو ضمانت دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بری کر دیا ہے, مگر اس کی ضمانت کی درخواست, میری بات میں یہی انٹرپٹ کروں گا, میں یہی انٹرپٹ, سننے والے سمجھ جائیں گے سر, یہ میں یہاں انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. میں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو بھی حالیہ ہے وہ بھی کوٹ کر دوں معذرت کے ساتھ, کہ اگر آپ اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے سبسٹینشیل ایویڈنس کے اوپر, دلائل کے اوپر, قانون کے اوپر کسی کو سزائے موت دے دی, ٹھیک ہے جی, اس نے نہیں مانا, لیکن وہ سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ کہے کہ تم یہ مان لو کہ تم نے یہ قتل کیا ہے, میں تمہیں 5 سال دے دوں گا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ایسا ہوا تو آپ اس کرمنل ایکٹ کو آئینی اس پہ نہ لائیں, تھوڑا سا مجھے, لیکن سپریم کورٹ نے ابھی فیصل واڈا کے کیس میں کہا کہ تم مان لو کہ تم نے جرم کیا ہے تو میں تمہیں 5 سال دیا نہیں دیا. میں اس کیس کا کمپلیننٹ ہوں, نو کمنٹس. نہ کمپلیننٹ, لیکن میں بتا رہا ہوں کرمنل کو آپ اس آئینی پروویژن میں نہیں لے کے آئے. آئین کلیئر ہے سر, آئین میں تو کچھ نہیں ہو سکتا اوپر نیچے. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے سب سے اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا ہے, میں اس کے سر فیصلے غلط ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ مان لیں, اعلیٰ عدالت نے دیا ہے. نہیں میں آپ سے کہتا ہوں آج مان لیں آپ, چلو اعلیٰ عدالت نے دیا فیصلہ مانتے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں. میں جواب دے رہا ہوں نا, جواب تو جواب دیجئے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فیصلہ اس وجہ سے ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس نسیم حسن شاہ تھے, اگر وہ نہیں کہتے, نہیں اگر وہ نہیں کہتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو بھی آپ مانتے نہیں, وہ تو پھر بات کی بات ہے نا. دنیا کو پتا ہے کہ وہ فیصلہ سر جوڈیشل مرڈر ہے اور ابھی تک سپریم کورٹ میں لٹک رہا ہے سر. مجھے بولنے تو دینا. جب ایک صاحب سوسی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم سے غلط ہوا, اور یہ بھی علی محمد خان صاحب بتائیں گے کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ٹرائل کسی کیس کا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں ہوا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں نہیں ہوا, نمبر 1 بات. اور پھر جس طرح وہ ججز تبدیل کر گئے, جس طرح اس ججز کو اسپیشلی لایا گیا ہے, تو وہ سارے ایویڈنس تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں اعلیٰ عدالت سے جو فیصلے آ رہے ہیں, کیا ثاقب نثار کا وہ فیصلہ جو نواز شریف کو 62F نے اپنے تایات نائن کیا ہے, آپ کہتے ہیں صحیح ہے؟ علی محمد خان صاحب, علی محمد خان کو چھوڑے نا, اچھا مجھے اس کو کیوں علی محمد خان صاحب اپنا سیٹ کھو چکے, میں نہیں کھونا چاہتا ہوں اپنی سیٹ, مجھے اب کنٹینر کورٹ میں نہ لے جائے. میں آتا ہوں, میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی طرف. مفتی کفایت اللہ صاحب, میں نہ اس وقت اپوزیشن دیکھ رہا ہوں نہ پی ٹی آئی دیکھ رہا ہوں, میں تو اس فیصلے کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف گورنر کا فیصلہ ہے, قانون آرڈر ہے, آئین کیا کہتا ہے, دوسری طرف پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ کے طور پر حق ہے, قانون کیا کہتا ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پنچایتی فیصلہ ہے یا یہ آئینی اور قانونی فیصلہ ہے؟ سر مجھے گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو گورنر صاحب کا آرڈر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط. یس, اگر وہ کہتے کہ یہ غلط ہے تو یہ خود بخود بحال ہو جاتے, اور اگر وہ کہتے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ خود بخود وزیر اعلیٰ نہ رہتے. لیکن میرے خیال میں جج صاحب کے سامنے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک قانون کا اطلاقی پہلو ہوتا ہے اور ایک قانون کا واقعاتی پہلو ہوتا ہے. اطلاقی پہلو میں تو آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, لیکن اس کا واقعاتی پہلو یہ ہے کہ اگر اس طرح اطلاقی فیصلہ وہ کر لیتا تو اس کا سارا فائدہ وزیر اعلیٰ کو ملتا, اور یہ سٹے آپ اس کو کہہ دیں یہ ایک جانبدارانہ فیصلہ ہوتا. اور وہ کیا فیصلہ ہوتا کہ انہوں نے ہاتھ باندھ دیے, گورنر صاحب نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. اب کورٹ کے ذریعے ان کو اختیار مل گیا اور اب وہ اسمبلی توڑیں گے, تو گویا یہ اسمبلی توڑی گئی کورٹ کے کہنے پر. تو کورٹ نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے اسے کہا کہ ہم تو آپ کو انٹرنل ریلیف دیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے جو ہماری وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے.
اس فائدے سے روکنے کے لیے انہوں نے اس کے اطلاقی پہلو سے زیادہ واقعاتی پہلو کا دیکھا اور یوں اس طرح فیصلہ کیا. مکمل فیصلہ تو ابھی آیا نہیں, یہ فیصلہ آیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ صاحب اسی میں نہ توڑیں. سر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, میں ایک سوال کروں گا کہ سر میں دیکھیں نا, یہاں میرے سامنے تو آئین ہے نا سر, آئین سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا, یہاں آئین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ججز کسی وزیر اعلیٰ کے, جبکہ وہ مان رہے ہیں کہ ہم اپنے آرڈر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑے گا. علی ظفر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ آرڈر میں جاری کر دیں, تو انہوں نے کہا یہ استحقاق ہے آئینی, ہم نہیں لکھ سکتے. لیکن دوسری طرف آپ ان سے ریٹن ان کو آرڈر دے رہے ہیں, ان کو ٹائم دے رہے ہیں, ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریٹن ہمیں ایگریمنٹ دیں. یہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ججز اس طریقے سے ریٹن ایگریمنٹ لے کر جو ہے نا کسی کو ریلیف دیں؟ یہ بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا باڈی لینگویج دیکھ لیں نا, یعنی عمومی طور پر انہوں نے یہ مان لیا کہ گورنر صاحب کا اقدام ٹھیک ہے, اسے اتفاق کیا ہے ججز نے, کورٹ نے اتفاق کیا ہے. البتہ اس وقت جو فریادی ان کے پاس آیا ہے اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ریلیف سے ناجائز روکنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک. اچھا مثلا آپ یہ کہتے ہیں, لیکن میرا سوال پھر وہی پرسن, میں ایک بریک پہ جاؤں گا, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا یہی سوال لے کر کہ یا تو گورنر کا ایکشن, گورنر کا آرڈر غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, یا وزیر اعلیٰ کی وہ پٹیشن جو ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اگر پٹیشن وزیر اعلیٰ کی بالکل صحیح ہے, ایکسیپٹ کی گئی ہے, تو پھر گورنر کا کون سا آرڈر غیر قانونی غیر آئینی ہے؟ پہلا اگر آرڈر غیر آئینی ہے تو دوسرا تو ویسے ہی ہو گیا, اور اگر پہلا صحیح ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو کہا جائے کہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. لیکن بیچ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ مجھے آئین میں نہیں ملتا, اور ایز اے طالب علم لاء کے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت یہ فیصلے آتے ہیں. مجھے پنچایت میں تو ایسے فیصلے ملتے ہیں لیکن عدالتوں میں ایسے فیصلے نظر نہیں آتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی علی محمد خان جو بھی کہنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے سر یہ بتا دیجئے, چلیں ایک اسمبلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی, وہ تو اس وقت گورنر اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ اور آپ کے عدم اعتماد کا ووٹ اور دو مختلف ایکشنز کیے, پھر عدالتوں میں چلے گئے. وہاں تو اب اسمبلی کے مسائل جو ہیں وہ ان فیصلوں سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن سر کے پی کے حکم ابھی بھی, آج جمعے کا دن ہے اور عمران خان کا وعدہ تھا کہ وہ دونوں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے, تو ایک میں تو کمپلیکیشن ہو گئی, دوسرے میں ابھی تک ہماری اطلاعات ہے کہ ایسا کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. تو آپ ہمیں سر گائیڈ کر سکیں گے کہ اس میں کیا نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ نور صاحب آپ پتہ نہیں کون سا جال میرے اوپر پھینک رہے ہیں, تو ہم کوئی وہ بل فائٹنگ والا وہ تو نہیں کر رہے کہ آپ صرف چادر میرے سامنے آگے وہ پھینک رہے ہیں. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے جو کوئی فیصلہ کرنا ہے سیاسی فیصلہ کرنا ہے, اور بیسک مقصد ایسا یہ تو نہیں ہے کوئی ہمیں کوئی اسمبلی سے خدا واسطے کا بیر ہے کہ ہم نے اسمبلیاں توڑنا ہماری کوئی ہابی ہے, جس طرح بعض بچے برتن توڑتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے دونوں اسمبلیاں یکمشت اکٹھے اس لیے توڑنی تھیں, اور اس کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ساتھ میں قومی اسمبلی سے اپنے استعفے بھی منظور کروانے تھے کہ وہ ماحول ایسا ہو کہ فورس کرے کہ جب 550 پونے 600 550 کے قریب سیٹوں پہ الیکشن ہوگا تو وہ تقریباً جنرل الیکشن ہی فورس ہوگا, اور اس وجہ سے جنرل الیکشن کی طرف پریشر ڈالنا تھا. باقی ہم نے کوئی کسی نے ہمیں مانگے تانگے کہ اسمبلیاں تو نہیں کہ ہم جا کے ان کو توڑیں, کہ ہماری ہابی ہے کہ اسمبلیاں توڑیں. اب اگر پنجاب اسمبلی کا معاملہ لٹک گیا ہے فی الحال عارضی طور پہ, تو سوائے خیبر پختونخوا کے اگر ہم پنجاب اسمبلی فی الحال نہیں توڑ سکتے تو وہ بات نہیں ہوگی, وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جنرل الیکشن کا. باقی ایک بات سے میں تھوڑا سا حیران ہوا ہوں کہ مفتی صاحب ہیں بھی مفتی اور ہم ان سے آج انصاف کی بھی توقع کرتے ہیں,
لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو ہے محترم ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ گورنر صاحب کے حق میں ہے. نہیں جی، وہ گورنر صاحب کے حق میں نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حق میں ہے. اگر گورنر صاحب کے حق میں ہوتا تو ان کا فیصلہ معطل کبھی بھی نہ ہوتا اور کبھی بھی وہ انڈرٹیکنگ نہ لیتے محترم وزیر اعلیٰ صاحب سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فل پاور سے ان کو امپاور کیا ہے. دوبارہ اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں سارے ان کے پاس ہیں. صرف ایک جنٹل مینس ایگریمنٹ ہے، ایک انڈرٹیکنگ دی ہے، کیونکہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس پروگرام میں ڈسکس ہوئی کہ عدالت شاید نہیں چاہتی تھی کہ ان پہ کسی طرح کا بلیم آئے، اور ہم بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری کسی مدت عدالت پہ کوئی بلیم آئے. ادروائز اس وقت اگر آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب چاہیں تو وہ فلی امپاورڈ ہیں کہ اسمبلی توڑیں، لیکن چونکہ انڈرٹیکنگ دی ہے دی نہیں ہے، لی گئی ہے سر. سوری، دی نہیں ہے سر، لی گئی ہے. ذرا جملہ صحیح کریں سر، اردو سے کریں، اردو صحیح کریں سر. دیکھیں پشتو آپ کی بہت اچھی ہے، اردو میری اچھی ہے. ہمیشہ خالی نظر آتا ہے، مجھے ہمیشہ آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، مجبوری ہے. آپ کو لیلا بھی نظر آتا ہے، مجنو بھی. اور میں پازیٹیو آدمی ہوں، میری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے سر آپ کی؟ میں ہمیشہ پازیٹیو چیز کی طرف دیکھتا ہوں. مجھے آدھا گلاس ہمیشہ بھرا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو کچھ عرصے سے آدھا گلاس خالی نظر آ رہا ہے، 2-2.5 سال سے کچھ عرصے سے. لیکن سر باقی آپ سمجھدار ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں. علی محمد صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں ایک تو پہلے اس میں دیکھیں آپ ایم این اے ہیں سر، الحمدللہ. علی محمد ایم این اے ہیں. احتیاط کریں. نہیں، اس وقت عمران نیازی صاحب میں نے اس کی جگہ پر. علی محمد تو نہیں ہے نا، تو علی محمد تو فارغ ہو چکے ہیں. تو اب علی محمد کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا، کیا کہتے ہیں، ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ کو کر سکتا ہے، تو ذرا سنبھل کے بولیں آپ. اب آگے چلیں. مطلب سمجھ آ گیا سر؟ میں نے علی محمد خان صاحب پہلے ہی کہا کہ میں سیٹ کھونا نہیں چاہتا ہوں، تو میں نے پہلی سیگمنٹ میں کیا. اس سے پہلے یہ سر کے پی کے کی حکومت کیوں نہیں ڈیزالو کرنے؟ جی کہ دیکھیے، ایک تو پہلے کیونکہ گفتگو شروع ہوگی، اسلام آباد میں جو خودکش حملہ اور فوجی جو اپنا پولیس اہلکار شہید ہوا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ صورتحال جو شروع ہو گئی ہے، اگر آپ بارڈر پہ دیکھ لیں تو یقیناً ایسی صورتحال میں ہمیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تک پہاڑ سے کیوں نہیں اتری ہے. ان کو یہ ساری چیز سمجھنا چاہیے، معاشی صورتحال میں بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اور خود پختونخوا میں بنو میں جو صورتحال ہوا ہے. علی محمد آج کل معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں سیاسی عدم استحکام کے ذریعے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ان ساری چیزوں سے خود ان کے صوبے میں جہاں سی ٹی ڈی کے دفتر میں کیا ہوا اور پورے دنیا نے دیکھا، ان چیزوں کا ہمیں اتفاق سے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ریگولر ہمارے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں سر، بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. پھر سے دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ملک کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. دوسری طرف آپ سیاسی عدم استحکام کر کے معاشی دہشت گردی بن رہی ہے، اور یہ بھی ملک کے خلاف ہے. تو کون ذمہ دار ہے سر اس کا؟ حکومت ہے یا حکومت گرانے والے ہیں آپ لوگ ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم سب ذمہ دار ہیں. میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ہمیشہ 80,000 سے زیادہ فوجی جوان، پولیس اہلکار، سیکورٹی ادارے، سیولین ہم نے کھوئے، اور خود ہم نے اپنی قائد کو کھویا ہے، بی بی شہید کو، کئی جالے ہم نے کھویا ہے، قبرستان بنائے شہیدوں کا باقاعدے سے حوالے سے. تو ان چیزوں میں ہم تو بڑے احتیاط کرو. پھر اے پی ایس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جو معصوم بچوں کو ہم نے کھویا ہے. بات یہ ہے کہ ان ساری جو آپ نے بات کی کہ پختونخوا کا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی بات سے اگر میں یہ اتفاق بھی کروں کہ قومی اسمبلی کا پختونخوا اور پنجاب ہم نے ایک ساتھ توڑنا تھا، یہ صورتحال آ گئی تو ہم رک گئے. تو بھائی یہ صورتحال تو کل رات آ گئی ہے، تو کیا کل دن آج کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا تھا قومی اسمبلی کے لیے؟ اور پختونخوا اسمبلی کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، نہ کوئی بیان آیا. یہ اور پھر اس کے پہلے پختونخوا حکومت کی جو ترجمان، اس نے پہلے کہا، اور پھر قومی اسمبلی کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بلکہ اسپیکر صاحب نے تو کل اسٹیٹمنٹ دی، آ جائے بھائی اپنے استعفے لے کے آؤ، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. نہیں ہوا، ٹھیک ہے، منع کر دیا ہے. نہیں مشترکہ تو قانون نہیں ہے نا، یہ پارلیمانی وزیر رہ چکا ہے، ان کو پتہ ہے اچھی طرح. ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب؟ ان کی جو ایم این اے صاحبان ہیں پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کیا میں نہ نکالا جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ فیصلہ دیا، علی محمد خان صاحب اتفاق کریں گے، انہوں نے بولے جائے اسپیکر کے پاس،
یہ ان کا کام ہے کہ آپ کو نکالے یا نہ نکالے. اب اتنا اگر آپ کو اقتدار سے چپکے اور آپ کو مزہ آ رہا ہے تو یہ. اور دوسری بات یہ عمران خان نیازی صاحب کی سیکورٹی جو ہے نا وہ دونوں صوبے کے جو سیکورٹی ہے جو پولیس ہے وہ کر رہی ہے. اگر یہ دونوں توڑ دے تو پھر وہ کیا کریں گے یہ تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے. گلگت بلتستان چلے جائیں گے بھائی آ جائے کراچی میں آ جائے بلاولس میں پناہ دے دیں گے ہم اس کو. دے دیں گے؟ مسئلہ نہیں ہے, بالکل دیں گے. دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل دعویٰ کرو, ہم پناہ بھیج دیجئے گا کراچی. جی ہم اس کو تحفظ کریں گے, اللہ اس کو صحت دے اور زندگی دے اور رہتی دے, ٹھیک ہے. اور علی محمد خان سمیت اور ہم سب سمیت آپ سمیت. اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں تو پہلے دن کہہ دیا, آپ مجھے تھوڑا سا دل پہ آتا کہ بتا دے تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے مت, کیا پرویز الہی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ شٹ اپ کال نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف آئندہ کسی نے بولا میں اور میرے پارٹی کھڑی ہوگی, کیا یہ ان کی پارٹی کی سربراہ کو شٹ اپ کال نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ترجمان جو پی ٹی آئی کی مسرت چیمہ صاحبہ اور ان کی شوہر نامدار ان کو بولا ان کی اوقات کیا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں؟ دوسرا. تیسرا انہوں نے عثمان بزدار وسیم پلس کے بارے میں جو کہا. چوتھا انہوں نے خود عمران نیازی صاحب کو بولا کہ آپ کو جنرل باجوہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان میں جائے, جبھی تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی سپیچ میں کہا آپ سیلیکٹڈ ہو اور اسے تاجی بھی بچائے. یاد آپ کو شامل قریشی صاحب. سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کے بعد آپ سمجھ رہے ہو کہ پرویز الہی اسمبلی توڑے گا. اور پھر آج کی ایفیڈیوٹ میں مجھے تو اس پہ بھی شک پڑ رہا ہے کہ خود ہی بولو گی میرے ایفیڈیوٹ تاکہ جان چھوٹے اندر ہی اندر ہو سکتا ہے بھائی بات یہ ہوتا ہے. اس پہ آپ ایمنڈمنٹ نکال دیے جائیں گے. نہیں میں نے کہا تو بھائی اندر بولا ہوگا نا, یہ نہیں ہے. یہ آپ نے نہیں کہا, ابھی بولا ہے یار, بات ریکارڈ ہو گیا آنر. اچھا ایک بات اور, پنجاب حکومت کی جو اشتہارات آتے ہیں مختلف ٹی وی چینل میں اس میں پرویز الہی اور مونس الہی کی تصویریں, ان کی قائد کی تو کونے میں تصویر بھی نہیں ہے. وہ بھائی حکومت کس کی ہے تو پتہ ہی دیا علی محمد خان صاحب کی حکومت آپ کی ہے, اور یہ پنجاب والا پیج بھی ان کا پھٹ چکا ہے. اب یہ بیچارے مان نہیں رہے ہیں کہ شاید چند دن اور ٹاک شوز پہ چلے, ہونا کچھ نہیں ہے. لکھ لے جس دن, اور میں بتاؤں علی محمد خان صاحب گواہ ہے, جس دن پرویز الہی صاحب نے عمران نیازی صاحب اور پختونخوا کے وزیر اعظم نے جو جلسہ کیا تھا 17 دسمبر کا, اسی رات کو ہم دونوں ایئروائی پہ تھے اور پرویز الہی کا بیان اگلے دن ہے. اسی رات کو میں نے کہا کہ یہ نہیں ٹوڑے گا. علی محمد خان صاحب بولو. 10 ووٹ کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب سندھ پاکستان کا, وہی تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کیوں توڑیں گے؟ میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا, پھر واپس آتا ہوں مفتی صاحب کو جواب دینے. علی محمد صاحب نے کوشچن اٹھایا ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. ویلکم بیک. مفتی کمائے اللہ صاحب, آپ کے پاس بھی 5 منٹ ہے. ایک تو کے پی کے حکومت نہیں تھوڑی, اس دلائل سے آپ متفق ہیں, اور دوسرا انہوں نے جو آپ کی بات پر اپنا کمنٹس دیا ہے اس پہ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں ذرا محمد علی خان صاحب کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ گراؤنڈ پہ لے جائیں نا تو آپ کو آسانی سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. ایک موقف تھا گورنر کا جو وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو, اس کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ کا دوسرا موقف تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا. بالکل. تو یہ ذرا بتا سکتے ہیں کہ ہماری کورٹ نے کیا فیصلے کیے کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا؟ تو اعتماد کا تو ووٹ کہہ دیا, گویا گورنر کی بات مانی گئی ہے. مجموعی لحاظ سے انہوں نے گورنر کو ٹھیک کہا ہے. البتہ چونکہ ایک فریادی ان کے پاس آئے اور اپنی غیر جانبداری ثابت کی ہے تو ان کو عارضی طور پر بحال کیا ہے. یہ آپ قطعاً اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہ کہا ہوتا تو آپ کی بات ٹھیک تھی, اعتماد کا ووٹ تو وہ لیں گے, اور چونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ان کو بحال کر دیا جائے تو ایک دم اسمبلی توڑ دیں گے, اس خطرے کے لیے انہوں نے انڈرٹیکنگ لی. لیکن ایک بات اور ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے کے مطابق, مجھے معاف کیجئے, یہ میری رائے یہ ہے کہ عمران خان بھی اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے. اچھا, دلیل میری یہ ہے, اگر وہ توڑتے تو ایک دم توڑتے نا, یہ کیا اعلان کر دے کہ میں 1 ہفتے کے بعد توڑوں گا جی, میں 1 مہینے کے بعد توڑوں گا جی, اور میں 3 دنوں کے بعد توڑوں گا. اس میں تو 2 منٹ لگتے ہیں, اور پھر آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ بعد میں اچانک پرویز الہی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں. اور پھر آج تک محمود خان صاحب نے ایڈوائس ہی نہیں بنائی اس کی,
اور پھر پرویز الہی صاحب ایک وقت میں 2 انڈرٹیکنگ دیتے ہیں. ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں عمران خان کو کہ یہ لیجیے جی آپ کی امانت ہے اور اسمبلی توڑ دیں, اور دوسرے انڈرٹیکنگ دیتے ہیں وہ عدالت کو یہ لیجیے جی میں نہیں توڑوں گا. تو یہ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, نہ عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتا ہے, ورنہ وہ یہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے کہ مخالف کے ماتھے پر 1 شکن آ گئی یا 2 آ گئی یا 3 آ گئی. وہ اپنی اسمبلی توڑنے میں بسم اللہ کرے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ ہم پختونخوا کی اسمبلی کو توڑیں گے پنجاب کے ساتھ, تو یہ اس کو توڑ دیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا, پریشر آ جائے گا, ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائے. تو جب یہ اس کو توڑتے نہیں جہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں مسئلے خود پیدا کیے, وہ خود عدالت میں گئے اور انڈرٹیکنگ دے دیے, تو اس کا معنی ہے کہ پی ٹی آئی ویسے بات کر رہی ہے وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ اسمبلی توڑنے میں مخلص نہیں ہے. یہ اسمبلیاں توڑنے کے مخلص نہیں ہیں, تو پھر یہ جو اس کی وجہ سے اسے سیاسی عدم استحکام ہے, اور سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پہ معاشی بحران بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ اس کے ذمہ دار ہوئے. ذمہ دار ہیں جی, اور ان کو کون سمجھائے. دیکھو کوئی چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس کو تو ماننا پڑے گا. کوئی چیزیں تو آئی ہیں نا عمران خان کے آنے سمیت کہ آپ نے مخالف کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور مشکل حالات کے اندر بھی نہیں بیٹھنا. جب وزیر اعظم تھے تو بھی ان کی کرسی خالی ہوتی تھی اہم موقع پر. تو یہاں بھی ایسی پوزیشن ہے کہ اگر ایک آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے پھر سارے مسئلے ٹھیک ہیں. اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو قوم کو ایسی پوزیشن میں لے جاؤ کہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے اور پریشان ہو جائے, تاکہ ان کو میری قدر معلوم ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں یہ انا کا مسئلہ ہے ان کا, یہ ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ دیکھتے نہیں, اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے. اگر ہمارے لیڈر ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو ہم تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اچھا سر, یہ جو مندوخال صاحب نے کہا کہ ایک طرف جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہو رہا ہے, دوسری طرف عمران خان سیاسی عدم استحکام کر کے وہ کہہ رہے ہیں معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں, تو دونوں کا مقصد تو پاکستان کو کمزور کرنا ہوا. آپ اس سے متفق ہیں کیا مندوخال کے اسٹیٹمنٹ سے؟ میں یہی بات سمجھا رہا ہوں جی کہ دیکھیں بعض اوقات اپنی پارٹی سے بالا ہو کر دیکھنا پڑتا ہے, سیاست سے وابستگی سے بالا. وہ تب ہو جب قوم پر مشکل آتی ہے. اب ایک لہر اٹھی ہے, آپ نے سنا کہ آج حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں. باجوڑ کی بھی ابھی اطلاع آئی, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کو وقت لگے گا. بنو کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے, وہ دہشت گردی کی لہر نئی سطح سے آ گئی ہے. اب ہمیں سر جوڑ کر سیاسی سکورنگ چھوڑ کر اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو دہشت گردی سے کیسے نکالیں. اگر ہم آپ بھی سکورنگ کریں گے تو مجھے معاف کیجئے, یہ ہم ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں. یہ ایک پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. بہت بڑی بات کی آپ نے کہ اس وقت تمام مفادات, تمام چیزوں کو چھوڑ کر ملک کے استحکام اور پاکستان کی قربانی دینے کی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم کی قربانی ہو, چاہے حکومت کی قربانی ہو, چاہے اپوزیشن کی قربانی ہو, چاہے اور کسی چیز کی قربانی ہو, لیکن دینی پڑے گی. صرف عوام سے قربانی لینی نہیں چاہیے یا سیکیورٹی فورسز سے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.